السلام علیکم۔ جیسے کہ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج ہماری آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، اور آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 12 جس کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اسی کی اب ہم آگے ریڈنگ کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی دولت مند بیوہ تھی۔ وہ تجارت کرتی تھیں۔ ان کے ملازم ان کا مال دوسرے ممالک لے جاتے اور انہیں نفع کما کر لا دیتے۔ یعنی کہ جو حضرت خدیجہ تھیں وہ مکہ کی دولت مند عورتوں میں سے تھیں، اور وہ ایک بیوہ تھیں، اور وہ تجارت یعنی کاروبار کیا کرتی تھیں، اور ان کے ملازم جو تھے وہ ان کا مال دوسرے ملک میں لے جایا کرتے تھے، اور وہاں سے جو انہیں نفع ہوا کرتا تھا کاروبار میں، تجارت میں، وہ انہیں واپس لا کر دے دیا کرتے تھے۔ ان دنوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کیا کرتے تھے، یعنی کہ آپ کا بھی کاروبار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیانتدار کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ایماندار تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان امانتوں کی حفاظت فرماتے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ صادق مینس سچا، امین مینس ایماندار۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجارت میں شریک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر شام کے ملک گئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ملازم بھی ساتھ تھے۔ ملازموں نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور اخلاق کی بہت تعریف کی، یعنی ان کی ایمانداری اور ان کے جو اخلاق تھے ان کے بارے میں حضرت خدیجہ کو خوب تعریف کی اور ان کے بارے میں انہیں بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں بہت پسند آئیں، یعنی کہ جو ان کے ملازم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ کو جو باتیں بتائیں وہ حضرت خدیجہ کو بہت زیادہ پسند آئیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر دی۔ اس وقت حضور کی عمر 25 برس تھی، یعنی کہ 25 ایئرس۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی اس وقت میں ان کی عمر 25 یعنی 25 ایئرس تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس تھی، یعنی حضرت خدیجہ کی جو ایج تھی وہ 40 ایئرس تھی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر بار، مال و دولت سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ یعنی جب ان کی شادی ہو گئی ان سے تو ان کا جو مال دولت تھا، جو گھر بار تھا، کاروبار تھا، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں نبی ہونے کا اعلان کیا، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 یا 40 ایئرس کے ہو گئے تو انہوں نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں نبی ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر فوراً ایمان لے آئیں، یعنی کہ جب انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کیا تو حضرت خدیجہ نے بالکل کسی طرح کا کوئی کوشچن نہ کرتے ہوئے فوراً ان کی بات پر ایمان لے آئیں اور ان کے نبی ہونے کو قبول کر دیا۔ وہ سب سے پہلی مومن خاتون بنی، یعنی کہ جو سب سے پہلے مومن خاتون یعنی عورتوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ لے کر آئیں۔ مکہ کے کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ساری عمر ان تکلیفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان کیا تو مکہ کے لوگوں نے انہیں بہت پریشان کیا، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، لیکن حضرت خدیجہ نے ان کا ساری عمر ان تکلیفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ کافروں کے ظلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور کو تسلی دیتی، یعنی کہ انہیں تسلی دیا کرتی تھی جب انہیں پریشانی ہوتی تھی، جب انہیں دکھ ہوتا تھا کافروں کے ستانے سے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ہیں۔ ام میں بیٹا ام جو ہے وہ اماں ہے، اور مومنین یعنی مسلمانوں، یعنی ام المومنین یعنی مسلمانوں کی ماں ہیں۔ انہوں نے اپنی دولت، اپنی صحت، اپنی جان اسلام کے لیے قربان کر دی۔ کنہوں نے کی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ محبت اور عزت سے ان کا نام لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ میری نبوت کا انکار کرتے تھے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اس لیے بھی محبت کرتے تھے کہ وہ اس وقت میں ایمان لے کر آئی تھی جب لوگ ان کی مخالفت کر رہے تھے، انہیں اپنا نبی تسلیم کرنے سے منع کر رہے تھے، انہیں ان کی نبوت کا انکار کر رہے تھے، تب حضرت خدیجہ نے ان کا ساتھ دیا، ان کے نبی ہونے کو قبول کیا اور پہلی مومن خاتون بنی۔ انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب میرا کوئی مددگار نہ تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حضرت خدیجہ کے بارے میں کہ انہوں نے اس وقت میری مدد کی تھی جب کوئی میرا مددگار نہ تھا۔ انہوں نے اس وقت اپنا مال مجھے دے دیا جب کوئی مجھے مال دینے کو تیار نہ تھا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس وقت میں مجھے اپنا مال دیا جس وقت میں مجھے اپنا مال دینے کو کوئی تیار نہ تھا۔ تو اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا، اور حضرت خدیجہ کون تھی؟ ایک دولت مند بیوہ تھی جو تجارت کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ تھی اور پہلی ہی خاتون تھی، مومن خاتون تھی جو ایمان لے کر آئی تھی، ٹھیک ہے، اور ام المومنین بھی حضرت خدیجہ ہیں۔ اب اس میں آپ یہ سبق کو گھر پہ دوبارہ پڑھیے گا، اور جو اس کے الفاظ معنی ہیں جیسے تجارت یعنی کاروبار، نفع، فائدہ، ممالک ملک کی جمع، دیانت دار ایماندار، امانت رکھوانا کوئی سامان یا رقم کسی کے پاس حفاظت کی خاطر رکھوانا، یعنی کوئی آپ کی قیمتی چیز ہے وہ کسی کے پاس آپ حفاظت کی خاطر رکھوا دیں۔ بیوہ جن کے شوہر انتقال کر چکے ہوں۔ اب آپ اس سبق کو دوبارہ پڑھیے گا اور اس کے جو الفاظ معنی ہیں انہیں یاد کیجیے گا اور اپنی کاپی میں لکھ لیجیے گا۔